السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نازش منیر کا ناول جبل ایپیسوڈ 3. پری کے لیے زاہد کے رویے میں تبدیلیاں دن بدن واضح ہوتی جا رہی تھیں. اسپین میں زاہد کا شک بھرا رویہ کبھی کبھار ہی ظاہر ہوتا تھا، مگر جب وہ پاکستان واپس آئے تو زاہد کے رویے میں ایک اور ہی شدت آ گئی. زاہد اب نہ صرف شکی مزاج بن چکا تھا بلکہ اس کا رویہ زہریلا ہوتا جا رہا تھا. پاکستان آنے کے بعد ایک دن وہ دونوں ایک خاندانی دعوت میں مدعو تھے. پری خوش تھی کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار سکے گی، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں زاہد کے رویے کا خوف بھی تھا. دعوت میں پہنچتے ہی زاہد کا رویہ کچھ عجیب سا لگنے لگا. وہ ہر وقت پری پر نظر رکھے ہوئے تھا، جیسے وہ کچھ غلط کرنے والی ہو. دعوت کے دوران جب پری اپنی بہن اور کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، زاہد نے اچانک اس کی بات کاٹ دی اور سب کے سامنے ایک تیز آواز میں بولا، پری، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہر کسی کے سامنے ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے تمہیں کوئی تمیز نہیں. پری حیران رہ گئی. وہ سمجھ نہیں سکی کہ زاہد کو اچانک کیا ہوا ہے. سب لوگ بھی ایک دم خاموش ہو گئے اور ماحول میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی. پری نے زاہد کی طرف دیکھا لیکن اس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی. اس نے مزید کہا، تمہیں پتا ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے بالکل پسند نہیں. تم ہمیشہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتی ہو، جیسے تمہارے لیے میرے احساسات کی کوئی اہمیت ہی نہیں. پری کو سب کے سامنے اس طرح کی بے عزتی نے ہلا کر رکھ دیا. وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے دل میں جیسے ایک کانٹا چبھ گیا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زاہد اتنے لوگوں کے سامنے اس کی یوں بے عزتی کرے گا. پری کے گھر والوں نے بھی اس صورتحال کو محسوس کیا مگر کسی نے کچھ کہا نہیں. زاہد کی باتیں ان سب کے لیے بھی حیران کن تھیں، مگر کوئی بھی پری کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا. وہ سب اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے رہے جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے. رات کو جب وہ دونوں گھر واپس آئے، پری نے زاہد سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن زاہد نے اسے خاموش کر دیا اور کہا، تمہیں اپنی حرکتوں کا احساس نہیں ہے پری؟ اگر تم اپنی حرکتیں نہیں بدل سکتی تو پھر مجھے یہ سب کہنا ہی پڑے گا. پری کا دل ٹوٹ چکا تھا. وہ زاہد کی باتوں سے اتنی زخمی ہو چکی تھی کہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی. اس نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی. وہ سوچنے لگی کہ یہ وہی شخص تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، وہی شخص جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے. اب زاہد اس کے لیے ایک ایسے شوہر میں بدل چکا تھا جس کے ساتھ جینا اس کے لیے اذیت سے کم نہیں تھا. چترال کے برف سے ڈھکے میدان میں برفانی رات کی ہلکی روشنی میں ایک بزرگ آدمی برفانی دیواروں کے نیچے بیٹھے تھے. اس کی جھریوں سے بھرپور چہرہ اور باریش سراپا چترال کی ثقافت کی گواہی دیتا تھا. میلے کے شور و غوغا میں یہ پرسکون گوشہ ان کی ملاقات کو خاص بتا رہا تھا. السلام علیکم جوان، میں دیکھ رہا ہوں تم دونوں بس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہو، لیکن میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں. بزرگ کے لہجے میں نرمی تھی. وعلیکم السلام دادا جی، ضرور سنائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جبل کے لہجے میں عاجزی تھی. تمہاری پروفیشنل ذمہ داریوں کے باوجود اللہ کے دین کی تعلیم ہمیشہ ضروری ہے. مجھے یاد آیا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. بزرگ پڑھے لکھے سمجھ بوجھ والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ؟ فریحان نے پوچھا. جی بیٹی، وہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا تھا. ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نیک صحابی تھے. ان کے والد کی وصیت کی شرعی تقسیم کے دوران کوئی مسئلہ پیش آیا. اور کیا ہوا دادا جی؟ جبل کو تجسس ہوا. حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مسئلہ بیان کیا. صحابی کے والد کی وصیت میں کچھ اختلافات تھے جو قانونی طور پر قابل حل نہیں لگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دلائل دینے کی توفیق دی ہے اور تمہارے والد کی وصیت میں جو جائز تھا وہ لیا، لیکن جو جائز نہیں تھا اسے رد کیا. یہ کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل کیا؟ فریحان نے پوچھا.
یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے جوان کہ جب اللہ کی رضا کی بات ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق والد کی وصیت کی تقسیم کریں، اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ یعنی ہمیں بھی اپنے پیشہ ورانہ کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جبل سمجھ کر بولا، بالکل جوان، اللہ کے دین میں نیکی ہے، اور جب تمہیں اللہ کی رضا ہو تو وہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کریں، اسی طرح تم بھی اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں اللہ کی رضا کی کوشش کرو۔ شکریہ دادا جی، اللہ کی رضا کے لیے ہم بھی اپنے دل کی بات کریں گے، فریحان شائستگی سے بولی۔ اللہ کا دین محبت اور نیکی سکھاتا ہے۔ جوان، تمہیں بھی اپنی محبت میں نیکی کرنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں اپنی محبت اور برکت دے اور تمہارے راستے میں برکت ہو۔ شکریہ دادا جی۔ جبل ان سے مصافحہ کرتا اٹھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے جوان، تمہارے راستے میں اللہ کی رحمت ہو۔ بزرگ نے دعا دی۔ پری نے اپنی بھابھی کے ساتھ کھانے کے برتن سمیٹے اور تھکے قدموں سے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ اس کا شوہر، جو اسے دنیا کا سب سے مہذب اور شائستہ شخص لگتا تھا، لیپ ٹاپ پر ایک ایسا مواد دیکھ رہا تھا جس نے پری کے دماغ میں سوالوں کا طوفان برپا کر دیا۔ زاہد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے منہ سے الفاظ خود بخود نکلے۔ زاہد نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے امتزاج سے سرخ ہو گیا۔ تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں یوں اچانک آنے کی؟ اس نے درشت لہجے میں کہا۔ پری کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں آپ کی بیوی ہوں زاہد، یہ میرا بھی کمرہ ہے، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ زاہد نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور پری کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہ میری ذاتی زندگی ہے پری، تم ہر چیز میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ پری کے دل میں ایک چھناکا ہوا۔ ذاتی زندگی؟ کیا شادی کے بعد بھی ہمارے بیچ کوئی ذاتی یا خفیہ چیز رہ جاتی ہے؟ کیا میں آپ کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ لیکن یہ تو غلط ہے میاں جی۔ زاہد کی آواز بلند ہو گئی۔ بس کرو پری، تمہیں مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، جو میں کرتا ہوں وہ میرا معاملہ ہے۔ پری نے کانپتے ہوئے کہا۔ یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں رہا میاں جی، یہ ہماری شادی اور ہمارے رشتے کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ کی یہ پورن دیکھنے کی عادت زہر بن کر ہمارے درمیان درار ڈال دے گی۔ زاہد نے غصے میں دروازہ زور سے بند کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پری وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں عزم تھا کہ وہ زاہد کو اس گہرے اندھیرے سے نکال کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی صبر اور قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ لیکن کوئی کسی کے ایڈکشن نہیں چھڑوا سکتا جب تک کہ وہ خود عزم نہ کر لے۔ چترال کی ایک دور افتادہ جگہ، پہاڑی گزرگاہ پر رات کے وقت چاندنی میں پہاڑیاں روشنی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ وادی میں رات کا سناٹا، صرف پہاڑی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ اس جگہ کا پتہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہاں کیسے پہنچے؟ فریحان حیران و پریشان سامنے موجود گمنام ڈیٹیکٹو کی پراسرار شخصیت کو تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں سن شائن، کیس کی معلومات بہت جلدی گم ہو رہی ہیں۔ گمنام ڈیٹیکٹو خفیہ انداز میں مخاطب تھا۔ تم کون ہو؟ کیوں میری مدد کر رہے ہو؟ فریحان اپنے نئے نک نیم دیے جانے پر چونکی۔ وہ میں نہیں جو تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ سن شائن، تمہاری کامیابی کی دعا دیتا ہوں، مگر یہ سب خفیہ ہی رہنا چاہیے۔ یہ مشتبہ شخص کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات ہیں۔ کیا معلومات ہیں؟ وہ یہاں پہاڑی راستوں میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے اس کا سراغ لگا لیا ہے، مگر یہ سب خفیہ رہنا چاہیے۔ وہ بار بار تنبیہ کر رہا تھا۔ تمہارا شکریہ، یہ معلومات میری مدد کریں گی۔ زاہد چند لمحوں بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ کسی اہم جنگ کے لیے تیار ہو۔ پری نے ہمت کرتے ہوئے کہا،
میاں جی، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ زاہد نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ پری نے دل مضبوط کیا اور کہا، یہ عادت، یہ چیزیں دیکھنا، یہ ہمارے رشتے کو ختم کر رہی ہیں۔ آپ کو اس سب سے باہر آنا ہوگا۔ زاہد نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، باہر آنا؟ پری، تم شاید نہیں سمجھتی، میں یہ چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ میرا سکون ہے، میری زندگی کا حصہ ہیں۔ پری نے حیرت اور دکھ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو سکون ملتا ہے؟ لیکن یہ سکون نہیں، یہ زہر ہے جو آپ کو اور ہمیں ختم کر رہا ہے۔ زاہد نے ایک ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، پری، میں نے تم سے شادی کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی کی ہر عادت بدل دوں۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو بہتر ہے تم چپ رہو، مجھے نصیحت مت دو۔ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ میاں جی، یہ عادت آپ کو اندر سے ختم کر رہی ہے، آپ کی شخصیت کو تباہ کر رہی ہے۔ میں آپ کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ زاہد نے غصے سے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ اگر تمہیں یہ سب قبول نہیں تو یہ تمہاری پریشانی ہے، میری نہیں۔ پری کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ جان گئی کہ زاہد کی ضد اور لاپرواہی اس کے جذبات اور رشتے کے لیے زہر بن چکی ہے۔ پاکستان میں گزارے گئے تلخ دنوں کے بعد پری اور زاہد اسپین واپس چلے گئے۔ پری کے دل میں یہ امید تھی کہ شاید زاہد کا رویہ وہاں بہتر ہو جائے گا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زاہد کے رویے میں مزید تبدیلیاں آنے لگیں۔ ایک دن پری نے زاہد کو خوشخبری دی کہ وہ امید سے ہے۔ پری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ چاہتی تھی کہ زاہد بھی اس لمحے کو خاص سمجھے، لیکن زاہد کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی۔ اس کے بجائے وہ خاموش رہا اور پھر ایک بے چین سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پری زاہد کے اس رد عمل پر حیران رہ گئی۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ زاہد اس خبر پر خوش ہوگا، مگر اس کے چہرے پر جو لاتعلقی تھی وہ پری کو پریشان کر گئی۔ کچھ دنوں بعد زاہد کا رویہ مزید عجیب ہو گیا۔ وہ اکثر بغیر وجہ کے غصہ کرنے لگا اور پری کے سوالات کے جواب دینے سے کترانے لگا۔ ایک دن جب پری نے زاہد سے پوچھا کہ وہ اتنا خاموش کیوں رہنے لگا ہے، زاہد نے اسے غصے میں آ کر کہا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنی زندگی جیو اور مجھے سکون سے جینے دو۔ پری اس بے حسی پر دل ہی دل میں ٹوٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں بننا کسی بھی عورت کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے، اور اس لمحے میں وہ زاہد کے ساتھ اس خوشی کو بانٹنا چاہتی تھی، لیکن زاہد کا سرد رویہ اسے مزید تنہائی میں دھکیل رہا تھا۔ زاہد نے پری کے علاج، معالجے یا اس کی صحت کی کوئی فکر نہیں کی۔ وہ اکثر ریسٹورانٹ میں دیر تک کام کرتا رہتا اور پری کو تنہا چھوڑ دیتا۔ پری جب بھی زاہد سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے ٹال دیتا یا غصے میں آ کر بات بدل دیتا۔ یہ رویہ پری کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن رات اس بات پر غور کرتی رہتی کہ زاہد کا رویہ کیوں بدل گیا ہے۔ پری کو اب زاہد کے ساتھ رہنا مشکل لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اس کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے سے قاصر تھا بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ پری نے محسوس کیا کہ زاہد کے ساتھ زندگی گزارنا ایک بوجھ بن گیا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی، اور یہ کہ آیا اس شادی کو جاری رکھنا اس کے اور اس کے ہونے والے بچے کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ پری کی زندگی کے وہ خواب جو اس نے زاہد کے ساتھ بنے تھے اب دھندلا چکے تھے، اور اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ چترال کی خوبصورت وادی میں واقع یونیورسٹی آف چترال میں پری خان اپنے بھتیجے صحاب خان کے ساتھ کچھ ضروری کام کے سلسلے میں اس سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ صحاب گراؤنڈ میں بون فائر کے قریب موجود تھا، جہاں چند طلباء ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اہم موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ ڈارک رومانس کیسے نوجوانوں کے ذہنوں پر منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ ڈارک رومانس کی کہانیاں ہر جگہ چھائی ہوئی ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایک سوچ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کہانیوں میں جو جذباتی شدت اور محبت کی پیچیدگیاں دکھائی جاتی ہیں وہ نوجوانوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات چھوڑتی ہیں۔
یہ اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ نوجوان ان کہانیوں میں موجود غلط رویوں کو اپنی حقیقی زندگی میں بھی اپنانے لگتے ہیں۔ دوسرے طالب علم نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جو کردار ہوتے ہیں ان کی بے رحمی اور طاقتور شخصیت نوجوانوں کو متاثر کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کہانیوں میں محبت کو ایک خاص زاویے سے دکھایا جاتا ہے، جہاں جذبات کی شدت اور فزیکل تعلقات کو ہی محبت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک غلط پیغام ہے جو نوجوانوں کی ذہن سازی پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ ایک اور طالب علم نے موضوع کو مزید آگے بڑھایا اور کہا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کہانیوں میں دکھائے جانے والے رشتے وہ نہیں ہیں جو حقیقت میں محبت اور رشتہ داریوں کے ہیں۔ ان میں صرف لذت، تسکین اور خود غرضی کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرتی اقدار کے خلاف جا رہا ہے اور نوجوانوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ محبت صرف جسمانی تسکین تک محدود ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں محبت میں عزت، احترام اور ایثار ہوتا ہے۔ صحاب خان جو اس بحث کو غور سے سن رہا تھا نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس پر تبصرہ کیا۔ یہ باتیں بالکل درست ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو مواد ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں پر اثر ڈالتا ہے، اور جب ہم نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا ذہن ابھی تک مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا اور وہ اس قسم کی کہانیوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں میں غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرتی رویے اور اخلاقی اقدار میں تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے، صحاب خان نے مزید کہا، اور ہمیں اس تبدیلی کا خیال رکھنا چاہیے کہ ادب کے ذریعے نوجوانوں میں کیا پیغام جا رہا ہے۔ اگر ہم ان منفی اثرات کو سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش نہ کریں تو یہ ہمارے رشتہ داروں، خاندانوں اور معاشرتی تعلقات پر بھی سنگین اثرات ڈال سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے طلباء نے اس بحث کو بہت سنجیدگی سے لیا اور اس بات پر متفق ہوئے کہ ڈارک رومانس جیسے مواد کے اثرات نوجوانوں کی ذہن سازی پر پڑ رہے ہیں۔ ایک طالب علم نے کہا، ہمیں ان کہانیوں سے یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ محبت اور رشتہ داری کا اصل مفہوم کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں حقیقت کو اپنانا ہوگا، نہ کہ ان کہانیوں کی جھوٹی دنیا کو۔ دوسرے طالب علم نے کہا، یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمیں معاشرتی اقدار کو اہمیت دینی چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دانش مندی سے اپنے مواد کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نسل کو ایک بہتر اور صحت مند ماحول فراہم کر سکیں۔ صحاب خان نے طلباء کی باتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ بحث بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے خیالات اور مواد پر گہری نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پر جب بات نوجوانوں کی ہو۔ ان کہانیوں کا اثر صرف ان کے ذہنوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کی زندگیوں کے فیصلوں میں بھی اثر ڈالتا ہے۔ ادب اور تفریحی مواد، خاص طور پر ڈارک رومانس جیسی کہانیاں نوجوانوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ ان مواد کو تفریح یا ادب کے طور پر دیکھنا ایک طرف، لیکن ان کے اثرات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ جب نوجوان ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے جذباتی اور ذہنی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کے فیصلے اور رویے ان کہانیوں سے متاثر ہو کر بدل سکتے ہیں۔ ڈارک رومانس میں عموماً طاقتور، بے رحم اور پیچیدہ کردار ہوتے ہیں جن کی محبت میں شدت اور پیچیدگیاں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر جذباتی طور پر غیر متوازن تعلقات، جنسی تسکین اور لذت کی تلاش کو اہمیت دیتی ہیں، جو نوجوانوں کو غلط پیغامات دے سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے نوجوانوں کو سکھاتی ہیں کہ محبت میں صرف لذت یا جذباتی تسکین ہی اہمیت رکھتی ہے، جبکہ حقیقت میں محبت میں قربانی، قدر اور عزت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر نوجوان ان کہانیوں کو حقیقت کے طور پر اپنانا شروع کر دیں تو ان کے رشتہ داریوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ حقیقی زندگی میں اپنے تعلقات کو اسی طرح کی شدت سے دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جہاں کسی بھی قسم کا سمجھوتا یا قربانی کا تصور نہیں ہوتا۔ اس سے نہ صرف ان کے ذاتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ ان کا معاشرتی رویہ اور اقدار بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ گفتگو مکمل کر کے صحاب خان پریحان کی آمد پر اٹھا۔ دوپہر میں ہوا میں ایک نرم سی ٹھنڈک، زمین پر پڑا دھوپ کا ہلکا سا اثر، طالب علموں کا وہاں سے ہجوم آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ پریحان خان اور صحاب خان دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ کے ایک کونے سے چلتے ہوئے دفتر کی جانب بڑھے۔
یونیورسٹی کے وسیع و عریض میدان میں درختوں کی قطاریں اور کچھ دور کلاس رومز کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ گراؤنڈ میں چند طالب علم کرکٹ کھیل رہے تھے، جبکہ کچھ گروہ آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ کتنی خوبصورت محفل ہے، اور یہ بون فائر کا منظر گویا یونیورسٹی کی روح ہی ہو، فریحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ طلباء اکثر یہاں محفل جماتے ہیں، خاص طور پر جب موسم خوشگوار ہو۔ یہ جگہ واقعی ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، صحاب خان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور اب تم یہاں وائس پرنسپل بن گئے ہو، لیکن ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم بھی ان طالبات میں سے ہوتے تھے۔ ابھی تک وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں۔ فریحان نے دستانے پہنے ہاتھوں کو کوٹ کی جیبوں میں ڈالا۔ جی ہاں، وہ واقعی یادگار دن تھے، لیکن اب اس ادارے کی ذمہ داری نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ صحاب خان کے لہجے میں نرمی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ گراؤنڈ کے پار چلتے ہوئے یونیورسٹی کے مرکزی دفتر تک آئے۔ دفتر کی عمارت شاندار اور جدید تھی، اور اس کے سامنے ایک بڑا احاطہ تھا جہاں درختوں کے سائے تلے کچھ طالبات بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ فریحان صحاب خان کے ہمراہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تمہارے پاس وقت ہوگا؟ صاحب نے فریحان کو کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس کی بات پر جواب دیا۔ آپ کو وقت نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں، کیا بات ہے؟ وہ بھتیجا جو اپنی عمر میں پھپھو سے بڑا تھا، پھر بھی ادب کے تقاضے کے مطابق اسے آپ کہہ کر مخاطب ہوتا تھا۔ حقیقت میں مجھے تم سے کچھ خاص معلومات چاہیے، فریحان نے ذرا دھیمی آواز میں کہا۔ کیا بات ہے؟ صحاب خان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ مجھ پر ایک تجزیے کا دباؤ ہے، وہ قتل کا کیس جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ سراغ پائے ہیں، لیکن مجھے کچھ اور معلومات چاہیے۔ فریحان جذباتی لہجے میں بولی۔ آپ کو کیا مدد چاہیے؟ صحاب خان نے اس کی بات تحمل سے سنی۔ تم یونیورسٹی کے وائس پرنسپل ہو، اور میں جانتی ہوں کہ تمہاری مدد سے کچھ اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کچھ صوتی ریکارڈز اور دیگر شواہد بتا رہے ہیں کہ اس کیس کا کوئی تعلق یونیورسٹی سے ہو سکتا ہے، فریحان نے آہستگی سے بتایا۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ یہ شخص یونیورسٹی میں آ سکتا ہے؟ ہاں، میرے پاس کچھ سراغ ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یونیورسٹی کا ڈیٹا چیک کرو تاکہ کچھ اور شواہد مل سکیں۔ فریحان ڈیٹیکٹیو کی معلومات پر یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ یہ کچھ پیچیدہ ہوگا، لیکن میں آپ کو یونیورسٹی کا مکمل ریکارڈ دے سکتا ہوں، صحاب خان نے سوچتے ہوئے کہا۔ شکریہ صاحب، تمہاری مدد سے ہی ہم اس کیس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ فریحان نے تشکر کا اظہار کیا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں پھپھو، میں یہ کام جلدی کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ صاحب کو اس کے کام آنے پر خوشی ہوئی تھی۔ رات کا سناٹا اور پہاڑی علاقے کی سرد ہواؤں میں لپٹی ہوئی وادی دی شیڈو کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ اس کی گاڑی ایک بلیزر 4x4 تھی جو پہاڑوں کے راستوں پر چلنے کے لیے بالکل موزوں تھی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ان تنگ راستوں پر چلا آ رہا تھا جہاں چاند کی روشنی بھی بڑی مشکل سے گزر کر زمین تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے کھڑا کیا اور باہر قدم رکھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع عمارت جو گہری تاریکی میں چھپی ہوئی تھی، اپنی بلندی کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ دی شیڈو کی نظریں تیز تھیں اور اس نے فوراً اپنے آلات کو چیک کیا۔ اس کے پاس ایک کمپلیٹ ڈیوائس تھی جس میں چوروں کے ڈیوائسز کو ہیک کرنے کی صلاحیت تھی۔ ایک چھوٹا سا کیمرہ جو چھپ کر کسی بھی کمرے میں داخل ہو سکتا تھا، اور ایک خاص قسم کا مائکرو فون جو دور سے آوازیں ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دی شیڈو نے اپنے کانوں میں ایئر پیس لگایا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے قدم محتاط تھے اور وہ بہت آرام سے ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا۔ پہاڑ کی سرسری راہ پر چلتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ گلیوں میں چپکے سے داخل ہونے کے لیے اس نے مخصوص راستے منتخب کیے تھے جو اس کی تربیت کا حصہ تھے۔ عمارت کے قریب پہنچتے ہی دی شیڈو نے اپنی کمر سے ایک چمکدار دھات کی چابی نکالی جو ہینڈ پکڈ لاک کھولنے کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی تھی، اور دروازے کے لاک کو چھیڑنے لگا۔ اس کا یہ عمل انتہائی مہارت سے ہوا تھا، جیسے ہر لاک کے ساتھ وہ ایک قدم آگے بڑھ رہا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے اپنے چھوٹے کیمرے کو فعال کیا اور اسے اندر کی طرف موڑ دیا۔
اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھالی اور دیوار کے ساتھ چمٹتے ہوئے کمرے کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں ہر طرف دوڑ رہی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے اندر چھپے ہوئے راز کی تلاش ایک آزمائش ہے۔ اس کے دماغ میں ایک خاص مقصد تھا، اس گروہ کے سرغنہ کے خلاف مضبوط شواہد اکٹھے کرنا۔ کمرے کے اندر ایک میز پر کچھ کاغذات پڑے تھے اور دی شیڈو نے فوراً ان پر نظر ڈالی۔ ایک کمرے میں دبے قدموں سے چلنے کی آوازیں سن کر اس نے فوراً ایک کونے میں چھپ کر اپنی پوزیشن کو محفوظ کیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ ڈیوائس تھی جس سے وہ کمرے کی صوتی معلومات کو ضبط کر سکتا تھا۔ اس نے مائکرو فون کو چالو کیا اور خاموشی سے گفتگو کی آوازیں ریکارڈ کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ کمرے کے اندر موجود ہر فرد کی باتوں کو جان چکا، اس نے پھر سے ایک اور آلہ نکالا، ایک خاص قسم کا اسکینر جو عمارت کی ساکھ کے نیچے چھپے ہوئے کسی بھی راز کو بے نقاب کر سکتا تھا۔ اس نے اس اسکینر کو کمرے کے مختلف حصوں میں حرکت دی اور چند لمحوں میں اسے ایک خفیہ دروازہ مل گیا جو ایک پوشیدہ سیلر کی طرف کھلتا تھا۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں چھپایا جا رہا تھا، دی شیڈو دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات کے بعد یہ گروہ کبھی اپنے قدموں پر نہیں چل سکے گا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب وہ شواہد تھے جو اس کے مقصد کو حقیقت میں تبدیل کرنے والے تھے۔ یہ ساری کارروائی انتہائی رازدارانہ اور محتاط تھی۔ دی شیڈو کا ہر قدم، ہر حرکت ایک سائے کی طرح تھا، جہاں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں کو بے نقاب کرے، مگر اس کا چہرہ کبھی کسی کے سامنے نہ آتا تھا۔ اس کی موجودگی ہمیشہ ایک انجان سائے کی طرح چھپی رہتی تھی، جس کا مقصد صرف حقیقت کو سامنے لانا تھا۔ شہر کی صبح کی روشنی ایک سنہری چمک کے ساتھ نافذ ہو رہی تھی، جیسے بارسلونا کی تنگ گلیوں میں روشنی کی کرنیں کسی دل کو گرمائش دے رہی ہوں۔ پری، جو اپنے شوہر کے زہریلے رویے کے باعث شدید افسردگی کا شکار تھی، آج ایک نئی امید کے ساتھ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ زاہد کو اس کی مصروفیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کی کرب کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہوئے چیک اپ کے بعد بارسلونا کے تاریخی مقامات کی سیر کا ارادہ کیا۔ پلاسا کاتالونیا کے وسیع میدان میں کھڑے ہو کر اس نے سانس بھری۔ لوگوں کا ہجوم، رنگین کیٹرنگ اور مقامی دکانداروں کی چہل پہل کے بیچ پری نے محسوس کیا کہ دنیا اب بھی حرکت میں تھی۔ اس میدان کی خوبصورتی جو کبھی شہزادوں اور شہزادیوں کی محفلوں کا گواہ تھی، اس کی اندرونی درد کو تسکین دینے میں مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ پری کا قدم لا سگرادا فیملیا کی طرف بڑھا۔ یہ عظیم الشان چرچ جو اس کی بلند و بالا میناروں اور تفصیل سے مزین فن تعمیر کی وجہ سے مشہور تھا، پری کو اپنے درد کی شدت سے باہر نکالنے کی ایک طاقتور علامت محسوس ہوا۔ اس کی عظمت اور سکوت نے پری کو یہ یقین دلایا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایک نئی سمت کی تلاش کر سکتی تھی۔ چرچ کے قریب پری نے پارک گوئل کی طرف رخ کیا، جہاں کی خوبصورت باغات اور رنگین موزائک ٹائلز نے اس کے دل کو سرشار کر دیا۔ پارک میں چلتے ہوئے پری نے محسوس کیا جیسے ہر ٹائل، ہر ایک پتا اس کے دل کی تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے ایک نئی امید بھی فراہم کر رہا تھا۔ پارک کی ہلکی پھلکی ہوا اس کے ذہن پر اثر انداز ہوئی اور اس نے اپنے اندر ایک نیا حوصلہ محسوس کیا۔ گاتھک کوارٹر کی تاریخی گلیوں میں پری نے پرانے اور مہیب عمارتوں کے درمیان سکون کا احساس پایا۔ گاتھک طرز کی فنون کی یہ عمارتیں جو صدیوں پرانی کہانیوں کی گواہی دیتی تھیں، پری کے دل میں ایک نیا اعتماد جگانے میں کامیاب ہوئیں۔ جیسے ہر ایک عمارت میں وقت کی گواہی تھی، پری نے محسوس کیا کہ وہ بھی اپنے مشکل وقت کا سامنا کرنے کے قابل تھی۔ پری نے اپنے دل میں موجود درد کو ایک سفر کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کی اور بارسلونا کے ہر گوشے میں ایک نئی امید، ایک نئی زندگی کی تلاش کی۔ شہر کی خوبصورتی، اس کے تاریخی مقامات اور لوگوں کی زندگی کا جیت بھرا انداز پری کو یہ یقین دلانے میں کامیاب رہا کہ وہ اپنی مشکلات کے باوجود ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ نا امیدی اور دکھ کے لمحے سمندر کی بے رحم موجوں کی طرح انسان کو ڈبونے نکلتے ہیں، مگر جو چیز اسے تیرنا سکھاتی ہے وہ توکل ہے۔ جب ہر طرف اندھیروں کا راج ہو، جب امید کے چراغ بجھنے لگیں، تب بھی اگر بندہ اپنے رب پر یقین کو تھامے رکھے
تو وہ 7 اندھیروں میں بھی روشنی بھیج دیتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، بس شرط یہ ہے کہ بندہ یقین کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور امید کا دیا بجھنے نہ دے۔ چترال کے سرد برف پوش میدان جہاں قبائلی کاروبار کے بڑے لوگ جمع تھے، شناز گل، ایک روبدار مگر نرم مزاج خاتون، اپنے بیٹے شاہد حنیف خان کے ساتھ اپنے مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم، مجھے خوشی ہے کہ آپ سب یہاں موجود ہیں۔ یہ میرا فخر ہے کہ ہمارا خاندان ہمیشہ آپ سب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ شناز گل کے لہجے میں شائستگی تھی۔ وعلیکم السلام بی بی جی، آپ کی مہمان نوازی اور محبت ہمیشہ دل کو چھوتی ہے۔ قبیلے کے جاگیردار ملنسار تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ میرے بیٹے شاہد کو دیکھیں، وہ ہماری کاروباری محنت کا عکاس ہے۔ تفکر سے بیٹے کا ذکر کیا۔ ماں جی، آپ کی دعائیں ہی میری طاقت ہیں، آپ کی رہنمائی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ شاہد حنیف خان نے مسکراتے ہوئے دعوت قبول کی۔ ان کا خاص ملازم جرگام شاہد خان کے قریب آیا تھا۔ وہ ادب سے جھک کر بات کر رہا تھا۔ سرکار، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں جرگام، کہو کیا بات ہے؟ شاہد خان نے تشویش سے پوچھا۔ وہ کام جو آپ نے کہا تھا اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، بس آپ کے حکم کی دیر ہے۔ جرگام نے سنجیدگی سے معلومات دیں۔ بہت اچھا، وقت پر سب کچھ ہونا چاہیے، اور ہاں، یہ باتیں یہاں نہیں کی جانے والی۔ شاہد خان نے گہری نگاہوں سے سوچتے ہوئے کہا۔ بیٹا، کیا کچھ خاص منصوبہ ہے؟ شہناز گل نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں ماں جی، بس جو ہمارے کاروبار کی بہتری کے لیے چند اقدامات آپ نے کروانے کا بولا تھا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ بیٹے کی بات پر ماں نے تائیدی سر ہلایا۔ ان کا قابل بیٹا واقعی ہر اقدام خوش اسلوبی سے کرواتا تھا۔ شناز گل، آپ کی رہنمائی نے ہمیشہ ہمارے کاروبار اور قبائلی مسائل کو مضبوط کیا ہے۔ قبیلے کے معزز سرداران ان کے مشکور تھے۔ شکریہ سردار صاحب، اللہ ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور نیکی کرنے کی توفیق دے۔ شناز گل نے انتہائی ملنساری سے کہا۔ باہر چترال کی پہاڑیوں پر برف باری بھر رہی تھی، اپنے ساتھ گہرے راز لپیٹے۔ چترال کی برفانی پہاڑیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اور ان کے درمیان ایک سنسان راستہ ہوا کے شور سے گونج رہا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے گہرے سفید لبادے تھے اور نیچے وادی میں خاموشی کا راج تھا۔ سورج کی کرنیں برف پر پڑ کر چمک رہی تھیں، جیسے کوئی قیمتی ہیرے کی سطح ہو۔ یہ جگہ انسانی موجودگی سے تقریباً خالی تھی، سوائے ان کے جو کسی مقصد کے تحت یہاں آئے تھے۔ صبح کے وقت پریحان خان اور جبل خان ایک خطرناک راستے پر چلتے ہوئے مشتبہ جگہ کے قریب پہنچے تھے۔ جبل خان آگے بڑھ کر جگہ کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ پریحان اپنے ارد گرد کے ماحول کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مقامی لوگوں نے مجتبی شخص کو آخری بار دیکھا تھا، جبل آہستگی سے بولا۔ اس نے رک کر نیچے پڑے پتھروں کو دیکھتے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ یہاں کا سکوت عجیب ہے، یہ پہاڑیاں کسی کے چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہیں، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ پریحان کے لہجے میں فکر تھی۔ اچانک پریحان رکتی اپنے خفیہ فون پر موصول ہوئے پیغام کو دیکھنے لگی۔ وہ پیغام دوبارہ پڑھتی حیران ہوئی۔ یہ دی شیڈو کی طرف سے تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں چترال کے سب سے بڑے کارپوریٹ ہاؤس جانا چاہیے، شاہد خان مشکوک ہے۔ پریحان کی بات پر جبل بھی ٹھہرا۔ دی شیڈو ہمیشہ درست سمت میں رہنمائی دیتا ہے، فی الحال ادھر تو کچھ نہیں ملا، چلو ادھر دیکھتے ہیں۔ وہ الجھتے ہوئے اس کو لیے واپسی کی راہ پر چل دیا۔ چترال کے مرکز میں ایک بڑا شاندار کارپوریٹ ہاؤس موجود تھا، جو جدیدیت اور روایتی چترالی طرز تعمیر کا امتزاج تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں، لکڑی کے نفیس ستون اور برف سے ڈھکی چھت اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھیں۔ اندر ایک وسیع ہال تھا، جہاں لوگ اپنی کاروباری سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ دیواروں پر مقامی آرٹ کے نمونے اور چترال کے قدرتی مناظر کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ دوپہر کے وقت پریحان اور جبل خان ہال کے اندر داخل ہوئے تھے، جہاں شاہد خان ایک کانفرنس ٹیبل کے قریب کھڑا تھا۔ وہ کھڑکی دیکھتا ہوا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔
آہ، آپ دونوں یہاں؟ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ شاہد خان فون رکھتے ہوئے چونکا اور پھر فوراً سنبھلتے ان سے مسکرا کر بولا۔ فریحان آگے بڑھتی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ جبل خان پیچھے رہ کر آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہم یہاں ایک کیس کے سلسلے میں آئے ہیں شاہد خان، آپ کا نام مشتبہ طور پر سامنے آیا ہے۔ فریحان سیدھے لہجے میں بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک سیدھا سادہ بزنس مین ہوں، میرا کسی غیر قانونی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہد خان ذرا گھبرایا، وہ اپنی جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر آتا پسینہ پونچھنے لگا۔ آپ کی بے چینی کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے۔ کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے کاروباری معاملات میں کون شریک ہے؟ جبل خان نے مانا خیز نظروں سے اس کو دیکھا۔ شاہد خان خاموش ہو گیا اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا تھا۔ کارپوریٹ ہاؤس کے اندر ایک پراسرار سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ کانفرنس روم کے قریب ایک الگ تھلگ کمرہ تھا جس کے دروازے پر پرانے لکڑی کے نقش و نگار تھے۔ کمرے کے اندر ایک تجوری رکھی ہوئی تھی جو بظاہر عام لگتی تھی، لیکن اس کے اندر کچھ خفیہ راز چھپے ہوئے تھے۔ شام کے وقت فریحان کو ایک اور پیغام دی شیڈو کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اس نے فوراً جبل خان کو اشارہ کرنے پر دونوں محتاط انداز میں کمرے کے قریب پہنچے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر دی شیڈو نے کیا تھا، ہمیں یہ تجوری کھولنی ہوگی۔ فریحان نے سرگوشی کی۔ جبل خان نے دروازہ کھولا اور تجوری کے پاس پہنچا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور آخرکار تجوری کا دروازہ کھل گیا۔ اندر چند تصاویر تھیں اور دستاویزات موجود تھیں۔ یہ تصاویر شاہد خان اور ایک مشکوک شخص کے رابطوں کو ظاہر کر رہی تھیں۔ یہ یقینی طور پر ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ جبل نے دستاویز پر ہاتھ سے دستک دی۔ لیکن کیا شاہد خان اصل مجرم ہے یا صرف ایک مہرا؟ ہمیں مزید شواہد اکٹھے کرنے ہوں گے۔ فریحان فکر مند لہجے میں بولی۔ دونوں دستاویزات کو جلدی سے اکٹھا کرتے جس خفیہ طریقے سے آئے تھے اسی طرح کمرے سے باہر نکل گئے۔ رات کا وقت تھا۔ چترال کا تجارتی مرکز روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ برف کی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سرد ہوا موسم کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ مرکز کے باہر چند لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر طرف سکوت کا راج تھا۔ فریحان اور جبل خان مرکز کے باہر کھڑے تھے اور دستاویزات پر غور کر رہے تھے۔ یہ کیس پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ دی شیڈو کی مدد سے ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ دی شیڈو کون ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیں عین وقت پر رہنمائی دیتا ہے۔ کیا وہ ہمارے ہی درمیان موجود کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ فریحان گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ یہ سوال شاید کبھی حل نہ ہو، لیکن ایک بات طے ہے، وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ جبل نے کہتے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اگلے قدم کے لیے روانہ ہو گئے۔ چترال کی ایک ویران پہاڑی جگہ جہاں برفانی چوٹیوں کے درمیان درختوں کی قطاریں تھیں۔ چاند اپنی چاندنی کے ساتھ پوری وادی کو چمکا رہا تھا اور ہوا میں ہلکی خنکی تھی۔ نیچے وادی کے دریا کا شور سنائی دے رہا تھا اور ارد گرد کی خاموشی ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ برف کے ذرات ہوا میں اڑ رہے تھے، جیسے کسی افسانوی کہانی کا آغاز ہو رہا ہو۔ رات کے وقت فریحان ایک مخصوص جگہ پر کھڑی تھی جس کے بارے میں اسے دی شیڈو نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر تجسس اور بے چینی کے آثار تھے۔ اچانک ایک سایہ درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کا چہرہ جزوی طور پر چھپا ہوا تھا۔ سن شائن، ہمیشہ وقت پر پہنچنا تمہاری خوبی ہے۔ دی شیڈو گہرے اور پراسرار لہجے میں مخاطب ہوا۔ سن شائن، یہ کیا نام ہے اور تم کون ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ سرمئی لمبا کوٹ اس کے وجود کو سردی سے محفوظ رکھے ہوئے تھا اور اونی ٹوپی کے نیچے جھانکتے ریشمی سیاہ بال ہوا کے ساتھ ہلکی جنبش میں تھے۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ جوانی کی تازگی اور ذہانت سے بھرپور رات کے چاند کی روشنی میں اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ گہری آنکھیں کانچ کی طرح شفاف اور مشاہدے کی قوت سے بھری ماحول کا ہر پہلو جیسے جذب کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں پر آدھی انگلیوں والے دستانے اور پیروں میں لانگ بوٹ تھے۔ فریحان کا سراپا اس چاندنی رات میں یوں چمک رہا تھا جیسے برفانی چوٹی پر کسی دیوی کا نزول ہوا ہو۔ دی شیڈو کی گہری نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر رکیں،
جیسے اس کی ذہانت اور دلکشی کا اعتراف کر رہی ہوں، لیکن فوراً ہی اپنی نگاہیں احترام سے جھکا گیا، گویا اس کے وجود کی تقدیس نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا ہو۔ دی شیڈو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ اس کی آواز میں سکون اور حکمت کا امتزاج تھا۔ یہ تمہاری روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کیس کو حل کر سکتی ہو۔ وہ ڈھکے چہرے کے اندر مسکرایا۔ فریحان اس کی مسکراہٹ دیکھ نہ سکی۔ فریحان کی پیشانی پر شکن پڑی۔ وہ تجسس سے بھرپور نظروں سے دی شیڈو کو دیکھتی گئی۔ تم ہر بار ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہو، لیکن تم ہو کون؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فریحان نے تجسس کا اظہار کیا۔ کچھ سوالات کے جواب وقت دیتا ہے اور کچھ تمہاری بہادری۔ وہ ہلکے لہجے میں بولا۔ دی شیڈو نے ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا فریحان کی طرف بڑھایا۔ اس نے مکمل انگلیوں والے دستانے پہن رکھے تھے۔ یہ تمہیں اگلا اشارہ دے گا، لیکن یاد رکھو ہر جواب کے پیچھے ایک نیا سوال چھپا ہوتا ہے۔ اب اس کا لہجہ گہرا تھا۔ فریحان نے کاغذ لیتے ہوئے اس کی باتوں پر غور کیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دی شیڈو اس کے ایک لمحے میں بھٹکے دھیان میں غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ فریحان چاندنی رات میں اس جگہ پر کھڑی رہ گئی، گہرے خیالات میں گم۔